أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف، سورت کا رکوع نمبر 22، 9واں پارہ، پارے کا رکوع نمبر 12، آیت نمبر 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اولاد آدم سے لیے گئے عہد کا بیان. عہد اللہ پاک نے جو لیا، اس عہد کا نام ہے عہد الستو بربکم. وَإِذْ أَخَذَ، اور جب لیا پکڑا، ربوں کا تیرے پروردگار نے، من بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریتہم، ان کی اولاد، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا ان کو ان کی جانوں پر، اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، ایسا نہ ہو کہ تم کہو قیامت کے دن، انا کننا، بے شک ہم تھے، ان ھذا، اس سے، غافلین، بے خبر. او تقولو، یا تم یہ نہ کہہ سکو، انما اشرک آباؤنا، شرک کیا ہمارے باپ دادا نے، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم اولاد تھے ان کے بعد. افتہلکنا، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہم کو، بما فعل المبطلون، اس فعل کی وجہ سے جو کیا گمراہ لوگوں نے، مبطلون، گمراہ، اہل باطل. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوگ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں. یہ عہد ہے، عہد الستو. احادیث میں اس کی تفصیل ہے. چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ فسقط من ظہرہ کل نسمۃ هو خالقها. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ہر وہ روح گر گئی جسے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے قیامت تک پیدا فرمانے والا تھا. اور ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان
نور کی چمک پیدا فرما دی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ ساری ذریت کو آپ دیکھ رہے ہیں، دو آنکھوں کے درمیان نور ہے، ایک چمک ہے ہر انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بندے کی وہ جو چمک ہے دو آنکھوں کے درمیان، وہ بڑی ہی پیاری بنائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کے آنکھوں کے درمیان کی چمک بڑی پیاری معلوم ہوئی، تو انہوں نے سوال کر دیا، یا اللہ یہ کون ہے جن کی آنکھوں کے درمیان چمک بڑی پیاری ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، یہ آخری امتوں میں سے تیری اولاد میں سے ایک شخص ہیں جن کا نام ہوگا داود، حضرت داود علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا، یا اللہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا 60 سال، 60 سال ان کی عمر ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ میں نے اس کو اپنی عمر میں سے 40 سال دیے، 40 سال۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر ہو گئی 100 سال۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ان کے پاس ملک الموت آیا۔ آپ کا وقت آ گیا، عمر پوری ہو گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی 40 سال باقی ہیں، وہ میرے 40 سال ابھی باقی ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، آپ نے تو وہ اپنے بیٹے کو دے دیے، حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم نے انکار کر دیا وہ 40 سال کا، اسی وجہ سے آپ کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ اللہ پاک نے پھر بڑی رحمت فرمائی، ارحم الراحمین، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی عمر تھی نا وہ بھی پوری کر دی، اور داؤد علیہ السلام کو بھی وہ 40 سال عطا فرما دیے۔ ادھر بھی 40 مل گیا، ادھر بھی، دونوں طرف ہی اللہ احکم الحاکمین نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، حضرت آدم سے خطا ہوئی، آپ کی اولاد سے بھی خطا ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی حدیث نمبر 3076۔ اسی طرح اور بہت سی احادیث مبارک ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین پر، توحید پر، جو اللہ پاک سے عہد کر کے آیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ یہ بتاؤ، اگر تمہیں دنیا بھر کی دولت مل جائے تو کیا اسے فدیے میں دے سکتے ہو جہنم سے بچنے کے لیے؟ تو وہ جواب دے گا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس سے کہیں چھوٹا مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہ کہ میں نے تجھ سے اس وقت عہد لیا تھا جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو نے عہد کو پورا کرنے سے انکار کر دیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ یہ حدیث مبارک صحیح بخاری حدیث نمبر 3334 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2805۔ تو یہ وہ عہد ہے جو اللہ پاک نے لیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اور احادیث میں موجود ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ وہ عہد یاد نہیں کسی کو، نہ مجھے یاد ہے، نہ آپ کو یاد ہے، نہ کسی مسلمان کو یاد ہے، نہ کسی کافر کو یاد ہے۔ اس کے بارے میں اچھی طرح ذہن نشین فرما لو
کہ اگر وہ عہد یاد آ جائے ذہن میں، جب اللہ پاک نے انسان کو وجود بھی دیا اور شعور بھی دیا اور قوت گویائی بھی عطا فرمائی، اگر زندگی میں وہ عہد یاد آ جائے تو پھر یہ جو امتحان کا سلسلہ ہے نا ختم ہو جاتا ہے۔ انسان آیا دنیا میں امتحان کے لیے، دو راستے ہیں، نیکی کا اور برائی کا، اور اگر سب کو وہ عہد آج یاد آ جائے، امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، پھر جو ہے نا سارا ایسے سمجھو جیسے ایمان بالجبر ہے، جبری ہر انسان کو ایمان پر مجبور کیا ہے۔ اس لیے وہ عہد، وہ شعور اور وہ وجود وہ یاد نہیں۔ مومنوں اور مسلمانوں نے تو قبول کر لیا، قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تصدیق کی وہ تو اس عہد کو مان گئے کہ ٹھیک ہے، جس طرح تاریخ پیدائش ہے، تاریخ پیدائش کسی انسان کو نہیں پتہ، ماں باپ بتاتے ہیں کہ یہ ہے تیری تاریخ پیدائش، تو ہر انسان مانتا ہے، پھر اس کو لکھتا ہے، پھر اس پر قسمیاں بیان بھی دیتا ہے، حلفیہ بیان، کہ اللہ کی قسم میری تاریخ پیدائش یہی ہے۔ کس کے بتانے سے؟ ماں باپ کے بتانے سے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رسولوں نے بتایا۔ مومن تو اس طریقے سے مان گئے، ہاں کافر نہیں تصدیق کرے گا اس عہد کی۔ جو کافر ہے، جو نہ اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، نہ اللہ پاک کی کتابوں کو مانتا ہے، وہ تصدیق نہیں کرے گا، اور اس کو وہ یاد بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اگر یاد آ جائے تو پھر امتحان کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ عہد الستو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ یہ جو عہد ہم پڑھ رہے تھے، عہد الستو بربکم، اس کے متعلق اور بھی ایک تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ یہاں اس عہد سے مراد ہے نشانیاں، کائنات کی نشانیاں، جو زمین آسمان کی نشانی ہے، اور سورج اور چاند کی، اور دن رات کی، وفی انفسکم، اور انسان کے اپنے وجود کے اندر، یہ ساری نشانیاں دیکھ کر اگر انسان کو شیطان نہ پھسلائے اور ماحول خراب نہ کرے تو فطری اور پیدائشی طور پر ہر انسان یہ عقیدہ توحید کو اپنا لے۔ ایک یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ نشانیاں، اس عہد سے مراد ہے نشانیاں کائنات میں۔ اب ان آیات کریمات میں ایک مثال بیان کی گئی ہے ایک آدمی کی بغیر نام لینے کے، کیونکہ مثال ہے برائی کی۔ اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت اعلیٰ اخلاق اور صفات کہ جس انسان کی برائی بیان کی جا رہی ہے اس کا نام نہیں لیا، ہے کوئی شخص خاص ہے، اور پھر حکم عام ہے، جس میں بھی یہ
برائی پائی جائے گی اس کا یہی حکم ہے۔ مثال میں مراد تو ایک خاص آدمی ہے لیکن اس کا نام نہیں لیا، یہ الاخلاق ہے اور تربیت بھی ہے کہ کسی کا نام لے کر برائی بیان نہ کرو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھو تلاوت کرو ان پر، نبأ الذی، خبر اس آدمی کی، نبأ خبر، آتیناہ آیاتنا، ہم نے دی اس کو اپنی آیتیں، آیات اس کے پاس پہنچ گئیں، فانسلخ منہا، پس وہ نکل گیا ان آیات سے، جیسے کوئی انسان کپڑے اتارتا ہے، برہنہ ہوتا ہے، اس طرح یہ آیات سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہ جو لفظ آیا نا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے انسان خود برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پہلے لفظ آیا نا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر آیا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان پھر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اس کو اٹھاتے، بلند درجہ دیتے، اٹھانے سے مراد ہے درجہ، بِهَا ساتھ ان آیات کے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا، زمین سے چمٹ گیا، وہ نیچے نیچے جا رہا ہے، اسفل سافلین، نیچے ہی نیچے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے، کتے کی مثال ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر تو اس پر حملہ کرے تو ہانپتا ہے، او تترکہ، یا تو اس کو چھوڑ دے، یلہث، تو پھر بھی ہانپتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، تو بیان کرو یہ قصہ، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا، بری ہے مثال، مثال بہت بری ہے۔ القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے، اپنی جانوں پر۔ کتا آسانی کے ساتھ سانس نہ اندر لے جا سکتا ہے نہ باہر نکال سکتا ہے، پھر دوسرے جانور ہیں ان کو بگاؤ، دوڑاؤ یا ان پہ بوجھ رکھو، پھر وہ ہانپتا ہے، اگر بیٹھا ہے تو سکون سے بیٹھا ہے، لیکن اس کتے کی حالت اس سے برعکس ہے۔ تو فرمایا جس کے پاس ہماری آیتیں پہنچ گئیں، فانسلخ، پھر وہ نکل گیا، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، اور مثال بہت بری ہے، آیتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، ان پر عمل نہیں کرتا، نکل گیا۔ فانسلخ منہا، اس کے پاس آیتیں پہنچے یا نہ پہنچے، جیسے کتا ہے کہ اس کو بگاؤ دوڑاؤ یا آرام سے بیٹھا پھر بھی ہانپ رہا ہے، یہ مثال ہے اس شخص کی کہ آیتیں اس کو پہنچی ہیں کتاب اللہ اور حدیثیں، یا نہیں پہنچی، وہ برابر ہی ہے، ایک جیسا ہی ہے، عمل نہیں کر رہا، بڑی بری مثال ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، لیس لنا مثل السوء العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے، لیکن جو شخص کسی چیز کو دے کر واپس لے لے، ہدیہ دے دیا، تحفہ، پھر واپس لیتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے
جیسے کتا اپنی قے کو چاٹ لیتا ہے، اپنی قے کو چاٹ لیتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2622 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 1298۔ اگر کوئی عورت اپنا حق جو ہے وراثت میں وہ دے دیتی ہے اپنے بھائی کو اور پھر واپس لے لیتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس نے جو دیا ہے نا وہ والاغلال التی کانت علیہم، اس کے تحت دیا، جو بوجھ ہے اس پر یہ مثال نہیں صادق آئے گی۔ استاد محترم حافظ نور پوری رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایک عورت ہے، اس نے اپنا حصہ دے دیا ہے اپنے بھائی کو، اب 30 سال گزر چکے ہیں، 30 سال، اب وہ اپنا مطالبہ کر رہی ہے، تو کیا اس کا مطالبہ جائز ہے؟ فرمایا ہاں بالکل جائز ہے، اس کا حق ہے، اور جو دیا ہے وہ والاغلال التی کے تحت دیا، وہ توق اور پھندے جن کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 30 سال کے بعد بھی لے لے تو ٹھیک ہے، اس کا حق ہے۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح خطبہ جمعہ میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اسی طرح جس طرح اس آیت کریمہ میں ہے واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے کے متعلق جتنے بھی احادیث ہیں ان میں واحد کا صیغہ ہے اشہد، میں، اگر کوئی پڑھتا ہے نشہد نون جمع تو وہ ثابت نہیں حدیث سے، حدیث میں اشہد میں، واحد ایک۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے، اور یہ جو خطبہ کی حدیث مبارک ہے سنن ابی داود حدیث نمبر 2118، جامع ترمذی حدیث نمبر 1105، سنن نسائی حدیث نمبر 3280، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1892۔ تو یہ خطبے کے متعلق جو پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ اور تحقیق ہم نے پیدا کیا، ذرا نہ ہم نے پیدا کیا، تقدیر لے جہنم، جہنم کے لیے، کثیرا من الجن والانس، زیادہ جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا، یعنی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارضین ب50 الف سنہ، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھ دی ہے۔ اللہ پاک آئندہ آنے والی ہر بات کو جانتے ہیں نا، تو اپنے علم کی بنیاد پر آئندہ انسان کیا کرے گا، نیکی کرے گا برائی کرے گا، اس کو لکھ دیا ہے، مجبور نہیں کیا۔ یہ ہے تقدیر۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں۔ ولہم اعین، آنکھیں تو ہیں ان کی،
ला युबसिरून बिहा, वो देखते नहीं हैं, वलहुम आज़ानुन, और उनके कान तो हैं, ला यस्माऊन बिहा, वो सुनते नहीं उनके साथ, सुनते नहीं दीन को, इस्लाम को, सीरत को, सुन्नत को, कुरान को, फुरकान को। उलाइका कल अनआम, वो जानवरों की तरह हैं, बल हुम अजल, बल्कि वो जानवरों से भी ज्यादा बदतर हैं, बदतर हैं। जानवर अपने मालिक का वफादार होता है, वफादार होता है, इंसान बेवफा निकला, इसलिए कहा बल हुम अजल, ये इससे भी ज्यादा गुमराह है, जानवर से भी ज्यादा बेअकल है। जानवर ने अपने मालिक को पहचान लिया, इंसान ने अपने मालिक को पहचाना ही नहीं। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग गाफिल, बेखबर। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह पाक के नाम है अल हुस्ना, अच्छे अच्छे, बड़े प्यारे। फदऊहु, बस पुकारो उसको, बिहा, उन नामों के साथ। जब दुआ करो पहले अल्लाह पाक के नाम पढ़ो, जितने याद है, किताब से देखकर पढ़ लो, 10 हैं, 20 हैं, 100 है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम पढ़ें और उसके बाद दरूद पाक पढ़ें और फिर दुआ शुरू कर दें। फदऊहु, बस तुम दुआ करो, पुकारो उस अल्लाह पाक को, बिहा, उन नामों के साथ। वज़रुल्लज़ीना, और तुम छोड़ दो उन लोगों को, युल्हिदूना, जो कजरवी इख्तियार करते हैं, इल्हाद, युल्हिदूना, गलत रास्ता अपनाते हैं, फी अस्माइही, अल्लाह पाक के नामों के बारे में, अल्लाह पाक के नामों को बिगाड़ते हैं। अल्लाह, अल्लाह की मुन्नस बना ली लात, अजीज की मुन्नस बना ली उज्जा, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह अल्लाह पाक के नामों को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाह पाक के नाम बड़े प्यारे हैं, पुकारो उसको नामों के साथ और छोड़ दो ऐसे लोगों से, कता ताल्लुक हो जाओ जो कज रवी इख्तियार करते हैं, सीधे रास्ते से हट जाते हैं उसके नामों के बारे में। सयुजज़ौना मा कानू यामलून, अनकरीब वो बदला दिए जाएंगे जो वो अमल करते थे। हदीस पाक में आता है, इन्ना लिल्लाहि तिस्अतम व तिस्ईन इस्मा, अल्लाह पाक के 99 नाम, 99, मिअतन इल्ला वाहिदा, मन अहसाहा दखलल जन्नह व हुवा वित्रुन युहिब्बुल वित्रा। 99 नाम 100 कम, जो उन्हें याद करेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ताला वितर है और वितर को पसंद करता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ, सही बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 2736 और सही मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर 2677। अब जो नामों की तफसील है वो जामे तिरमजी में है। तो अल्लाह पाक के नाम 100 नहीं, कितने नाम में बेहदो हिसाब है। अल्लाह पाक के नाम गिनती में आ ही नहीं सकते। जिस तरह वो बड़ी खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अम्मतिका नासियती बेयदिका, जो सब भाइयों ने अल्लाह पाक के फजल से याद की, बड़ी खूबसूरत दुआ है। और कोई भी रंज है, गम है, वो दुआ पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांगो, इंशाअल्लाह वो रंज गम खत्म हो जाएगा। जब कोई शख्स गमगीन है वो दुआ पढ़े, ऐ अल्लाह बेशक मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे और तेरी बंदी का बेटा हूँ, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, तेरा हुक्म मेरे हक में नाफज है, तेरा हर फैसला मेरे हक में अदलो इंसाफ वाला है। मैं तेरे हर नाम से सवाल करता हूँ जो तूने अपना नाम रखा या अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया या अपनी किताब में नाजल फरमाया या इल्मे गैब में अपने पास छुपा के रखा। तू कुरान अजीम को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे सीने का नूर बना दे, मेरे गम का इजाला और परेशानी को दूर करने का मदावा बना दे,
جب یہ دعا پڑھو گے تو پیارے رسول نے ضمانت دی اللہ پاک اس شخص کی ہر مصیبت دور فرما دے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ کچھ انصاف والے بھی ہوتے ہیں، اور حدیث میں ہے ایک جماعت تا قیامت حق پر قائم رہے گی، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حق والوں میں شامل فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔